نہیں. اگلا سوال وہ یہ کریں گے، اچھا جی ہم خدا کو بھی مان لیتے ہیں، خالق کو بھی مان لیتے ہیں، لیکن تم اہل اسلام کا خدا ہی سچا خدا ہے، اس پر تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا بھئی جب تم نے خدا کو مان لیا، خدا کے وجود کو تسلیم کر لیا، اب اگلی بات یہاں سے اس کی صفات کے بارے میں شروع ہوں گی. تم کہتے ہو کہ تم اہل اسلام کا خدا ہی سچا ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا آؤ دیکھو نا، کچھ صفات وہ ہیں جو تم اور ہم وہ متفق طور پہ مانتے ہیں کہ خدا کے اندر ہونی چاہیے. ان میں ارادہ بھی ہے، ان میں اختیار بھی ہے، ان میں قدرت بھی ہے، ان میں علم کلی بھی ہے. میں تمہیں یہ بات سامنے کر کے کہتا ہوں، یہ صفات ذہن میں رکھو، جس کو ہم نے بھی مانا، جس کو تم نے بھی مانا، تمہیں یہ صفات جس مذہب کے خدا میں ملے اس مذہب کو مان لو. یہ صفات جس خدا میں ملے اس کو حقیقی و سچا خدا مان لو. میرے دوستو آئیے دیکھیے، میں مختصراً آپ کے سامنے مذاہب کے تعارف کو پیش کر کے اسلام کی حقانیت آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ صفات وہ ہیں، آپ اٹھائیں. مذاہب کی دو تقسیمات ہیں، ایک کو سامی مذاہب کہیں گے، ایک کو غیر سامی مذاہب کہیں گے. غیر سامی مذاہب کو اٹھا کے دیکھو، ہندوازم کے عقیدے کو اٹھا کے دیکھیں گے، ان کے ہاں خدا مادی وجود رکھتا ہے، کبھی خدا گناہ کرتا ہے، کبھی خدا کے 1 2 3 4 منہ نظر آتے ہیں، کبھی جی خدا کسی طرح دنیا کے اندر آیا، کبھی اسی نے کوئی روپ دھارا. یعنی وہ تمام صفات جو ہم نے بیان کی ہمیں ہندوؤں کے خدا میں نظر نہیں آتی. یہودیوں کے عقیدے کو اٹھا کے دیکھو، ان کے اندر بھی نقص ملے گا، وہ صفات نظر نہیں آئیں گی. اگر تم عیسائیت کے عقیدے کو اٹھا کے دیکھو، انہوں نے جو نظریہ اللہ کی ذات کے بارے میں بنایا ہے، وہ تمام نظریات کی وجہ سے وہ صفات ہمیں ان کے خدا میں بھی نہیں ملتی. جی کبھی ابنیت کا عقیدہ، کبھی الوہیت مسیح کا عقیدہ، کبھی خدا کے سولی پہ چڑھ جانے کا عقیدہ. بات سمجھ آئی؟ یہ تمام صفات کسی مذہب کے خدا میں نہیں ملتی، کسی مذہب کے اندر نہیں ملتی. اگر یہ صفات ملتی ہیں تو صرف اہل اسلام کے ہاں ملتی ہیں. جب یہ صفات صرف اہل اسلام کے ہاں ملی تو بات ثابت ہو گئی، کائنات کے اندر اگر کوئی صحیح، حقیقی اور حقیقت کے قریب اور حقیقت پہ مبنی مذہب ہے اور اللہ رب العزت کا صحیح تصور موجود ہے تو صرف اسلام کے ہاں موجود ہے. وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا کہ وہ خود فراخی افلاک میں ہے خوار و زبوں. فرمایا وہ ستارہ کیا بتائے گا کائنات کیا ہے، وہ خود فراخی افلاک میں خوار و زبوں ہے. اور فرمایا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکوں. کائنات کے بنانے والی ذات اتنی بلند ہے کہ اس کو دنیا کی کسی چیز پہ قیاس کرنا یہ عقلی طور پر محال ہے. میرے دوستو بات یاد رکھنا، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بھی برحق ہے، اہل اسلام کا نظریہ بھی برحق ہے اور اسلام کی اقدار بھی برحق ہیں. تو بس بات سمجھ ہو گئی، اگر کائنات میں کوئی سچا مذہب موجود ہے تو وہ صرف اسلام موجود ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.